السلام علیکم. تلاش کے ساتھ حاضر انیق ناجی. ظاہر ہے کہ جو مرکزی ہمارا سیاسی جو بحث کا جو دھارا ہے وہ وہیں پہ اٹکا ہوا ہے کہ حکومت اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہیں، نئے نام سامنے آ رہے ہیں. جو ابھی لیٹسٹ نام سامنے آیا ہے طالبان کی جانب سے اطلاعات کے مطابق وہ قاری شکیل کا ہے. اچھا، رات عمران خان نے ظاہر ہے کہ پرپوز ان کا نام کیا گیا طالبان کی طرف سے، آج پھر ان کا نام پرپوز کیا، لیکن عمران خان اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے نمائندوں کا اعلان خود کریں. اچھا، جہاں پہ ہم نے پہلے دیکھا کہ حکومت نے اپنے کمیٹی کے جن ارکان کا یعنی ناموں کا اعلان کیا، ان کا پھر یہ کہنا تھا کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی. کئی یعنی سلیم صافی نے تو خیر معذرت کر لی، باقی کچھ نے کہا کہ پوچھا نہیں گیا تھا. میجر عامر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ نام مطلب وہ پہلے بھی اس عمل میں تھے لیکن ان کا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا نام لیا جائے. اب وہ ویزیبل بھی ہو گئے ہیں. اب طالبان کی جانب سے جن ارکان کا نام لیا گیا ان میں یعنی مولانا عبدالعزیز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان سے پوچھا نہیں گیا تھا. ابھی تک شرائط بھی ان کی طرف سے کوئی نہیں ان کو پہنچائی گئی، نکات بھی کوئی نہیں پہنچائے گئے مولانا عبدالعزیز کو. بس یہ کہا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں گے. یہ مذاکرات کس بات پر ہوں گے، کن چیزوں پر ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ میڈیا جتنا واسٹ ہے، مختلف اطلاعات ہیں، مختلف خبریں ہیں. تیاری کیا ہے حکومت کی؟ کیا طالبان کی تیاری ہے؟ نیتیں کیا ہیں ان کا؟ اس کا تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایکشنز کیا ہیں اس پر بات ظاہر ہے ہم کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے جناب ہارون رشید صاحب، جو کافی باخبر نہ صرف انسان ہے بلکہ یعنی کل سے وہ اس پہ بڑا محنت سے کام کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ تلاش کر رہے ہیں کہ حکومت کی تیاری کیا ہے اور وہاں پہ تیاری کیا ہے. اور یہ سب جو ہے اس کے پیچھے اگر یہ سب ایک معاملہ چلتا بھی ہے تو پاکستانی عوام کی خواہش طرف یہ ہے کہ سیز فائر ہو جائے. یعنی آپ مذاکرات 1 مہینہ چلائیں، آپ 10 سال چلائیں، امن رہے. ہارون رشید صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرمائیے گا کہ یہ جو اب قاری شکیل کا نام آیا ہے، اب اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ یہ کون سی، ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کون سی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہوں گے جن کا طالبان نے ذکر کیا ہے پہلے، یعنی عمران خان، مفتی کفایت اللہ، پروفیسر ابراہیم، مولانا عبدالعزیز اور مولانا سمیع الحق والی کو سربراہ کریں گے، یا یہ دوسری کوئی ان کی اپنی کور کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو سربراہ کریں گے؟ جی فرمائیے گا، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کمیٹی کے؟ وہ تو انہوں نے پھر دوبارہ جو پہلے انہوں نے اپنے نام دیے تھے، خالد فاروقی، خالد خراسانی، شاہد اللہ شاہد اور عصمت اللہ ماویہ، خان سید اور سجنا، وہ تو انہوں نے تو پھر اس پہ انسسٹ نہیں کیا. وہ بھی تھنکنگ پروسیس میں، حکومت بھی تھنکنگ پروسیس میں ہے. اصل میں وزیر اعظم نے اس صبح ہی فیصلہ کیا. اس سے پہلے کہ وہ ایک اور ٹریک پہ جا رہے تھے. اس سے پہلے خاموشی سے میجر عامر بات کر رہے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مذاکرات غیر سرکاری ہوں، غیر اعلانیہ ہوں، تاکہ کمیونیکیشن جب ہو جائے تو پھر باقاعدہ بات چیت ہو سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت سوچا سمجھا منصوبہ تھا. اس میں وزیر اعظم کو صرف یہ کرنا تھا کہ وہ کہتے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، خاموشی سے ہو رہے ہیں، بہتری ہوگی، اور اس کو لے جاتے سیز فائر تک جو بھی آپ نے بات کی. لیکن پھر وزیر اعظم نے سڈنلی یہ اور پچھلے ہفتے وزیر اعظم نے کارروائی کا فیصلہ کیا. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل مائل تھے اور سوچ رہے تھے کہ کارروائی شروع. اچھا یہ بتائیے گا کہ پھر انہیں کچھ لوگ، ہارون صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات کا وزیر اعظم نے اعلان کیا آپ کی اطلاعات کے مطابق، یہ یعنی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، ایجنسیز ہیں، ان سے کوئی مشاورت ہے؟ ان کو علم میں تھا؟ کسی سے بھی مشورہ نہیں کیا، نہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے، نہ فوج سے کیا، میں نام لے کے کہتا ہوں، نہ جنرل راحیل شریف سے کیا، نہ جنرل ظہیر الاسلام سے کیا، لیکن کسی سے بھی نہیں کیا. انہیں کوئی شکایت نہیں ہے اس پہ. انہیں حیرت ضرور ہوئی. سڈنلی وزیر اعظم نے فیصلہ کیا. اس صبح تو انہوں نے فون کیا رحیم اللہ یوسف زئی کو بھی اور میجر عامر کو ایک دن پہلے کیا، اور اسی دن ہی اپنا باقی لوگوں کو بھی فائدہ، اسی دن عرفان صدیقی کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا. ایک برین ویو تھی جیسے وزیر اعظم صاحب کو آتی ہے، آپ کو بتائیے. پچھلے ہفتے وہ اس طرف یکسو ہو رہے تھے، قطعی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ کارروائی کی جائے. پھر کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ نہیں مناسب نہیں، اور میرا خیال ہے انہوں نے اس حد تک تو درست فیصلہ کیا کہ اتمام حجت تو ہونا چاہیے نا. ریاست غیر ذمہ دار، ریسپانسبل تو نہیں ہو سکتی کہ مذاکرات کا اعلان کرے اور پھر اچانک وِڈرا کر لے، جبکہ طالبان برائے نام ہی صحیح کہہ تو رہے تھے نا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک انہوں نے فیصلہ کیا ہے، لیکن کوئی انہوں نے مشورہ نہیں کیا. وہ یہ کر سکتے تھے، کہتے کہ میں اس بارے میں جلد ہی اعلان کروں گا، اور کمیٹی زیادہ سوچ سمجھ کر بناتے، مگر نہیں کیا انہوں نے. جیسے انہیں برین ویو آتی ہے اس کی گرفت میں وہ آ جاتے، انہوں نے اعلان کر دیا. اب حقیقت یہ ہے کہ پوری تیاری نہ طالبان کی ہے نہ ان کی ہے. وہ پہلے انہوں نے ایک اور کمیٹی اناؤنس کی، پھر پاکستانی لیڈروں کے نام لیے، جو زیادہ سمارٹ موو ہے. اب وہ ظاہر ہے چاہتے ہیں ان کا آدمی بیچ میں بیٹھا ہو، تو ٹھیک ہے، ان کا آدمی بیچ میں بیٹھا ہو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب مذاکرات میں شرائط کیا ہوں گی اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کوئی شرائط نہیں ہوگی. شرائط کے بغیر بات ہو سکتی ہے. شرائط کیا ہو سکتی ہیں، اور اس چکر میں پڑنا نہیں چاہیے.
مذاکرات اب کس طریقے کار سے ہوں گے اور کہاں ہوں گے، اور ظاہر ہے کمیٹی کو بریف کرنا ہوگا، اور بریف کون کر سکتا ہے؟ جن کے پاس معلومات ہیں، اگرچہ وزیر اعظم کے پاس بھی اب کافی معلومات ہیں، وزیر داخلہ کے پاس بھی، لیکن جو لوگ ڈے ٹو ڈے ڈیل کرتے ہیں انہیں بریف کرنا ہوگا، کمیٹی کو بتانا ہوگا۔ وزیر داخلہ کا آپ نے ذکر کیا ہارون صاحب، نصرت جاوید صاحب نے لکھا، ظاہر ہے کہ ان کے لکھے ہوئے کو آدمی ذرا سنجیدگی سے لیتا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ناراض ہوئے جس کمیٹی کا جس دن اعلان کیا گیا، اور وہ چودھری نثار وزیر اعظم کی ساتھ والی نشست میں بھی نہیں بیٹھے، قومی اسمبلی میں پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ یہ صحیح ہوگی بات، اس لیے کہ اس طرح سڈنلی کیا ہے۔ آپ صرف ان کے چودھری نثار کے اگر مزاج کو ملحوظ رکھیں تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ ایسے آدمی نہیں ہیں کہ انہیں آپ لائٹلی لیں، اس کی اجازت وہ کبھی کسی کو نہیں دیتے، اپنے وزیر اعظم کو بھی نہیں دیتے۔ تو سڈنلی کیا، لیکن میری معلومات کے مطابق انہوں نے بعد میں اس آئیڈیا سے سمجھوتا کر لیا۔ وہ چاہتے تھے ہر چیز ان کی نگرانی میں ہو، اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں، ایک آدمی کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو اس کی نگرانی میں ہو، لیکن بہرحال اب اس لیے کہ انہوں نے رستم شاہ محمد کا نام تو انہوں نے ہی پھر تجویز کیا، جس پر مجھے انتہائی حیرت ہے، اس لیے کہ رستم شاہ محمد تو ایک جنونی کیفیت میں ہے، اور میرا خیال ہے وہ سپائلر کا رول پلے کر سکتے ہیں۔ پروفیسر ابراہیم صاحب، ہارون صاحب، پروفیسر ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے لیٹسٹ یعنی مذاکرات ابھی کوئی یعنی آپ تک کوئی بات پہنچی ہے طالبان کی طرف سے، وہ ان کا کوئی مطالبہ پہنچا ہے آپ تک؟ نہیں جی، مطالبہ نہیں پہنچا فی الحال، تو کل ہی انہوں نے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کنسنٹ لی ہماری کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ چاہتے ہیں، اور اس غرض کے لیے ہم ان 5 حضرات پہ اعتماد کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے یہ کہا۔ اور اس میں یعنی ان کی طرف سے جو بات ہے وہ یہ کہ ہم ثالث بالخیر کا ایک کردار ادا کریں گے۔ ابھی کام شروع نہیں ہوا، انشاءاللہ جلد ہی کام شروع ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ فرمائیے گا کہ قاری شکیل کا بھی نام سامنے آیا، خبریں آئی ہیں کہ ان کو سربراہ بنایا گیا ان کی جانب سے، تو وہ آپ اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے؟ یعنی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ مجھے جو کمیٹی بتائی گئی ہے ان میں طالبان کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ یہ 5 حضرات جو آج پرنٹ میڈیا میں اور کل الیکٹرانک میڈیا پہ جن کے نام آ رہے تھے، صرف ان 5 افراد کے نام بتائے ہیں، اور ان کے علاوہ ممکن ہے طالبان کی اپنی کمیٹی ہو اور حالات تھوڑے آگے بڑھیں گے، اعتماد کی ایک فضا پیدا ہوگی، تو ممکن ہے کہ طالبان کے اپنے نمائندے سامنے آ کے براہ راست بھی یہ بات کر لیں۔ کیا آپ کے ایجنڈے میں یہ بات ہے کہ جب یہ مذاکرات شروع ہوں تو آپ سب سے کم از کم ایک یہ بات سیز فائر کی بات کم از کم کریں، کہ یعنی جب تک بات کہیں پہنچے؟ یقیناً سیز فائر تو مذاکرات اور امن کے لیے ضروری وہ ہے، جب تک سیز فائر نہ ہو تو مذاکرات تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ سارے سوالات جو اس وقت اٹھ رہے ہیں، اس کا جواب اس وقت تھوڑا سا قبل از وقت ہے، یہ کام شروع ہوگا انشاءاللہ تو بہت سارے سوالات کے جواب سامنے آ جائیں گے۔ جی ہارون رشید صاحب، آپ نے گفتگو سنی پروفیسر ابراہیم صاحب کی، یعنی معاملہ یعنی جو فیصلہ اجلت میں ادھر کیا گیا، تو پھر اگر ہوم ورک نہیں ہے تو یہ تو پھر یعنی اس کو پھر پہلے اتنا سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا گیا معاملے کو؟ بس وہ آپ کو بتایا نا، وزیر اعظم صاحب کو ایک برین ویو آتی ہے، لیکن فیصلہ درست ہے، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ یہ لوگ سالس ہوں گے۔ اور ان میں دیکھیں نا، اب جماعت اسلامی تشدد کی حامی نہیں ہے، آئین کی حدود کے اندر سیاست کرتی ہے، تحریک انصاف بھی کہتے ہیں انہیں طالبان خان کہا گیا عمران خان کو، لیکن بہرحال وہ تو آئین کی حدود میں کام کرنے کے حامی ہیں۔ رستم شاہ محمد اور مفتی کفایت اللہ سے اور مولانا عبدالعزیز سے اندیشہ ہے کہ وہ پریشر ڈالیں گے ان کے حق میں طالبان کے، لیکن زیادہ لوگ فہیم ہیں، سمجھدار ہیں، اپنی پارٹیوں کے سامنے جواب دہ ہیں، پاکستانی عوام کے سامنے جواب دہ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وقت دینا چاہیے۔ تو ظاہر ہے خطوط اس کے واضح ہیں، طالبان کی بھی پرائرٹیز واضح ہیں، حکومت کی بھی واضح ہیں، وہ اقتدار میں شرکت چاہیں گے کسی نہ کسی طرح کی، کچھ نہ کچھ اپنے اور مطالبات منوانا چاہیں گے۔ حکومت جو ہے وہ امن پہ اصرار کرے گی، ہتھیار ڈالنے پہ کرے گی، اگر نیک نیتی سے بات کی جاتی ہے، اگر پروفیسر ابراہیم کا یہ اندازہ درست ہے کہ وہ نیک نیتی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو راستہ نکل سکتا ہے۔ اور دیکھیے ریاست، میں نے آپ سے پہلے کہا، غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتی، لاؤبالی پن کی مرتکب نہیں ہو سکتی، تو ایک موقع تو دیا جانا چاہیے، اور پورے خلوص اور پوری سنجیدگی سے دیا جانا چاہیے۔ یہ جو اتمام حجت کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ٹالنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ بات اگر کرنی ہے تو سنجیدگی اور خلوص سے کریں۔ اگلا سوال جو اٹھائیں گے اس بریک کے بعد وہ یہ ہے کہ نفاذ شریعت، ظاہر ہے اس میں کوئی انکار ہو نہیں سکتا، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل یہاں موجود ہے، اس میں ہر طبقہ ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی موجود ہے، کیا وہ ان مذاکرات میں کسی نہ کسی سٹیج پر شامل ہوں گے؟ شریعت کس طرح کی ہوگی، یہ ڈیفائن کون کرے گا؟ اس پہ گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد۔
جی ویلکم بیک. پشاور سے ہی ہمیں جوائن کیا ہے حسین شہید سہروردی صاحب نے جو اسکالر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں مذاکرات کے عمل کو یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا اس مذاکرات میں کیا اسلامی نظریاتی کونسل کا کبھی کوئی کردار ہوگا. یہ سوال ہم پروفیسر ابراہیم صاحب سے بھی پوچھیں گے جو وہ یہ بھی پشاور سے ہمارے ساتھ پروگرام میں. جی حسین شہید سہروردی صاحب. تھینک یو سو مچ انیک. میرا تو خیال یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی دہشت گرد گروپ یا کوئی بھی ایسا گروپ جو جس طریقے سے کہ ٹی ٹی پی کام کر رہا ہے مسلح جدوجہد اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ اپنے مذہبی نظریاتی یا سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں وہ اس طریقے سے. لیکن جب ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مسلح جدوجہد کے بجائے مذاکراتی عمل سے ان کے مقاصد کا حصول ممکن ہے تو وہ ہتھیار چھوڑ دیتے ہیں اور مذاکرات شروع کر دیتے ہیں. میرا تو سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا ٹی ٹی پی کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کی مسلح جدوجہد جو ہے وہ ان کے ریزلٹس نہیں لا رہی ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کی مسلح جدوجہد یعنی اسلحے کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت درست جا رہا ہے ان کے لحاظ سے. تو ایسی صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی صورت میں کوئی بہت ہی نرم رویے اختیار کریں گے جو آنے والے مذاکرات ہیں. دوسری بات جو آپ کے اب سوال کی طرف آتا ہوں, دوسرا حصہ جو ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو کیا آن بورڈ ہونا چاہیے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھرپور آن بورڈ ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کی طرف سے جو مذاکراتی ٹیم نامینیٹ کی گئی ہے اور جو طالبان کی طرف سے ہے بڑا ہی خوش آئند کام ہے. دونوں بہترین ہیں, لیکن اس میں پھر پاکستانی نظریاتی کونسل کا ہونا اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ ان کی ڈیمانڈ شریعہ کے لحاظ سے پاکستان کے آئین اور قانون کے تناظر میں دیکھتے ہوئے چیزوں کو ڈیفائن کر سکے اور ایک ایسا کامن ایجنڈا آئے جو کہ نہ صرف ٹی ٹی پی کو قابل قبول ہو, نہ صرف پاکستانی کمیٹی کو قابل قبول ہو, بلکہ عوام بھی اس کو پھر سبسٹینشیٹ کرے اور قانون اور آئین کی شکل میں ہم اس کو حاصل کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ سروردی صاحب نے وقت دیا. جی ہارون رشید صاحب, آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کنسیشنز تو پھر ابھی امید نہیں کرنی چاہیے. جی نہیں, میرا خیال ہے کہ ابھی اس معاملے میں حتمی رائے دینے سے گریز کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے ان کا رویہ کیا ہے. اگر وہ سنسیئرلی بات کرنا چاہتے ہیں تو موقع دیا جائے, انہیں سمجھایا جائے کہ بھائی پاکستان میں ٹیلی ویژن پہ آپ بات کر سکتے ہیں, ریڈیو پہ کر سکتے ہیں, اخبار میں کر سکتے ہیں, جلسے جلوس کر سکتے ہیں, ریلیاں نکال سکتے ہیں, ہر طرح سے آپ اپنا موقع پیش کر سکتے ہیں. اور نظریاتی کونسل کی تشکیل 9 ہو سکتی ہے, اس پہ سوچا جا سکتا ہے, مزید علماء کو شامل کیا جا سکتا ہے, کوئی بہتر کمیٹی بنائی جا سکتی ہے. میں موجودہ ارکان کو نہیں جانتا, لیکن اگر کوئی کمی ہو تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. تو وہ شریعت کی جدوجہد تو ہے, کئی دینی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں, وہ کوئی الگ منفرد بات تو نہیں کر رہے. پھر یہ ہے کہ بہرحال عوام سے اس کی پارلیمنٹ سے تائید حاصل کرنا ہوگی. پارلیمنٹ ہی وہ ادارہ ہے اور وہ چیزیں تجویز کریں. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اصل مسئلہ نظام عدل کا ہے. کہیں انصاف نہیں ملتا, کراچی ہو یا قبائلی علاقہ ہو, اس نظام عدل کو اسٹرینتھ مضبوط کرنا ہوگا. یہی اصل ویکنس ہے. عدالتیں کوئکلی فیصلے نہیں کرتی, پولیس ٹھیک کام نہیں کرتی. پروفیسر ابراہیم صاحب سے پوچھتے ہیں, ابراہیم صاحب سڑا ہوا نظام ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. پروفیسر ابراہیم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ فرمائیے گا کہ آپ یعنی یہاں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جمہوری نظام پہ اعتماد ہے, یعنی اگر آپ ایک ایجنڈا لے کر آتے ہیں آپ وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو ووٹ ملتے ہیں تو آپ اپنی اکثریت ثابت کر دیجئے اور اپنے مرضی کا نظام لے آئیے. کیا آپ کے خیال میں یہ نظام جو ہے آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا آپ کے نزدیک بھی یہ نظام ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا ہے؟ ہم تو اس نظام کا حصہ ہیں اور اس بنیاد پہ اس نظام کا حصہ ہیں کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کر کے اس اصول کو تسلیم کیا رہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالی کا حق ہے, جمہور کے منتخب نمائندے اس کو امانت کے طور پہ استعمال کریں گے اور ملک کا نظام قرآن و سنت کے مطابق چلایا جائے گا. پھر 1973 کے دستور میں اسلامی دفعات جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار ہے بہت اہم ہے. میں ان دوستوں کی اس بات کو رد نہیں کرتا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو آن بورڈ لیا جائے, لیکن یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اصل کردار قانون سازی کا ہے. قانون سازی کے عمل میں اس نے اپنا کردار بہت حد تک ادا کیا ہے, لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی کی ہماری تمام تر حکومتوں نے اور آج کی حکومت نے بھی اس اسلامی نظریاتی کونسل کے کام کو سنجیدگی سے نہیں لیا. آئین کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کو پارلیمنٹ میں رکھ دی جائیں اور پارلیمنٹ اس کے مطابق قانون سازی کرے, اور یہ کام ہر سال ہونا چاہیے آئین کی وجہ سے, لیکن آج تک کبھی بھی یہ کام نہیں ہوا. جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں روزنامہ دنیا کے گروپ ایڈیٹر جناب نذیر ناجی صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی ہاؤ ڈو یو ویو دس سر, یہ جو گفتگو بھی آپ نے سنی مذاکرات کے حوالے سے, یعنی یہ تو خیر خوشائن بات ہی کہی جانی چاہیے کہ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, بٹ ہاؤ ڈو یو ویو دس؟
جی دیکھیے، یہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی فریق اس میں اس کو ناپسندگی اظہار نہیں کر سکتا. ریزن یہ ہے کہ بدامنی اور جنگ اور قتل و خون یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا. لیکن جب یہ موقع آتا ہے، اس طرح کا مرحلہ آ جاتا ہے جب کچھ لوگ بندوقیں اٹھا لیں اپنی بات منوانے کے لیے، تو پھر جو سہروردی صاحب نے کہا ہے نا، میں اس سے اتفاق کروں گا کہ جب تک ایک فریق کو، دو جو جنگ میں اترا ہوں، ایک فریق کو یہ پوری طرح وہ ثابت نہ کر لے کہ وہ بالادست ہے، تب تک مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوتے. حکومت پاکستان کی اپنی جو طاقت ہے اسے معلوم ہے، اور جو بھی کارپردادان حکومت ہیں وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہی مذاکرات کرنا چاہیں گے. لیکن طالبان جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ان کی جو ان کا مقصد ہے وہ ہماری ہم اپنی ریاست تک محدود ہیں. وہ ریاست تک نہیں ان کا مسئلہ، ان کے مقاصد میں، ان کے جو اہداف میں تو بالائے سرحد ہیں. ساری چیزیں سرحدیں نہیں ہیں. وہ افغانستان میں بھی لانا چاہتے ہیں، عراق میں بھی لانا چاہتے ہیں، جو جہاں جہاں ان کا وجود ہے. اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے دنیا کے ہر ملک کی جو ہے خانہ جنگی اس میں حصہ لیا. شام میں لڑے ہیں، عراق میں جا کر لڑے ہیں، افغانستان میں لڑ رہے ہیں، سینٹرل ایشیا میں ان کے اثر و رسوخ ہیں، ان کی شاخیں ہیں، دنیا بھر میں کارروائیاں کرتے ہیں. تو پاکستان تو ان کے مسئلے ان کے مطالبے پورے بھی نہیں کر سکتا نا. پاکستان تو اپنی حد تک کہہ سکتا ہے کہ ہماری حد تک آپ یہ اس طرح سے کر لیں، لیکن ان کے لیے سرحدیں ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ بڑا ایک مشکل اور پیچیدہ معاملہ ہوگا مذاکرات کا. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ تیاری مناسب آپ کو یعنی لگ رہا ہے کہ ایک طرف سے یعنی تیاری زیادہ کہاں ہے، کم کہاں ہے، اور ان کو کمی یعنی اس وقت فوری کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، پاکستانی ریاست کے جو بھی فیصلہ سازی کرنے والے ہیں وہ متذبذب ہیں. کسی مرحلے پر بھی وہ پختہ ارادے کے ساتھ میدان میں اترتے ہوئے نظر نہیں آئے، نہ مذاکرات کے لیے اور نہ ہی میدان جنگ میں. تو اب فیصلہ پاکستانی حکومت کو کرنا ہے کہ وہ یہ مذاکرات کو کہاں تک طول دے سکتی ہے. اور اگر مذاکرات کے دوران فائر بندی نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کے لیے کتنا آسان یا مشکل ہوگا ان کے حملوں کا جواب دینا. اور اگر یہ حملوں کا جواب دیں گے تو پھر کیسے دیں گے؟ اگر پھر جنگ پھیل گئی تو پھر مذاکرات بے نتیجہ ہو جائیں گے، ان کا کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا. تو یہ بڑے ہی دشوار مرحلے ہیں. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حل نکالنے کی کسی کے پاس گنجائش ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس تو واضح ہے، اس نے اپنی سرحدوں کے اندر کرنا ہے، نظام کے اندر کرنا ہے، آئین کے اندر کرنا ہے. ان کے پاس یہ نہیں ہے. وہ لامحدود مطالبات ہیں ان کے. پاکستان کی حکومت جو ہے اس کی بساط سے باہر کے مطالبات ہیں. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ نائب صاحب. جی ہارون رشید صاحب، تو پھر اگر معاملہ یعنی اگر ہم سے پھر کیا کرے پھر حکومت پاکستان میں؟ جی نہیں، میں اس سے تجزیے سے تو اتفاق کرتا ہوں. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سرحدوں کو نہیں مانتے. حالانکہ یہ سادہ سی بات ہے کہ سرحد ایک پیمان ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، اور وعدہ پورا کیا جاتا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. دو ریاستوں کا اگریمنٹ ہے، کوئی گروہ اسے توڑ نہیں سکتا. تجزیے کی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن ہم اندیشوں کی وجہ پر فیصلے صادر نہیں کرتے. اندیشہ شدید ہے اور بنیادیں رکھتا ہے، لیکن بہرحال امکانات ہمیں تلاش کرنا ہوں گے. فرض کیجئے سب گروپ نہیں، کچھ گروپ مانتے ہیں، معقولیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہیں سمجھایا بجھایا جا سکتا ہے، ان پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں رائے عامہ ہموار ہوگی. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان بلکہ زیادہ واضح الفاظ میں وزیر اعظم تذبذب کا شکار ہیں، اور میری معلومات کے مطابق وزیر داخلہ بھی. ایک کلیئر لائن انہیں ڈرا کرنا ہوگی، ایک جامع منصوبہ انہیں بنانا ہوگا. وہ کون سی چیز ہے جو انہیں روک رہی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور کچھ اور موضوعات بھی ہیں، لیکن کمپریہنشن نہیں. جی لیکن گفتگو ہوگی اس کمرشل بریک کے بعد. دیکھتے رہیے دنیا میں. جی ویلکم بیک. گفتگو ہم کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ مذاکرات جو ہر ٹاک شو میں یا ہر محفل میں یہی بحث چل رہی ہے، لیکن یہ مذاکرات کچھ الفاظ کا کھیل ہے، یا یہ کہہ لیجیے آئیڈیاز کا کھیل ہے، یا سنجیدگی کس حد تک ہے، اس پر بھی ہم نے بات کی. لیکن اب کچھ ریئل کھیل کی جانب چلتے ہیں. کل لاہور میں ایک واقعہ ہوا جو بڑی معمولی نوعیت کا تھا. پاکستان کے ہر شہر میں ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، ان گنت ہوتے ہوں گے.
لیکن واقعہ جو ہوا وہ شخصیت جو ہے وہ بڑی غیر معمولی تھی. واقعہ معمولی تھا لیکن شخصیت غیر معمولی تھی. عمر اکمل صاحب جو کہ قومی کرکٹ ٹیم بیٹسمین ہیں, ٹیسٹ کرکٹر ہیں, یہ کل ظاہر ہے کہ خبروں کا موضوع بنے رہے. لاہور کا ایک علاقہ ہے گلبرگ, یہ وہاں پہ جا رہے تھے ایک ٹریفک سگنل پہ, ان کا کوئی ایک سگنل کی خلاف ورزی ہوئی, پولیس کا یہ کہنا ہے. پولیس نے ان کو روکا, اس کے بعد کچھ بدتمیزی ہوئی, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ یہ بڑا بحث چلتی رہی. میں آپ کو مزید بور نہیں کروں گا. عمر اکمل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے, انہی سے پوچھتے ہیں کہ واقعہ اصل میں ہوا کیا تھا. جی عمر صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, اللہ کا شکر, اور الحمدللہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں. کل کیا ہوا تھا؟ کیا ہوں کل سمجھ لیں کہ میری زندگی کا اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا, اور میرا وہ ڈے آپ سمجھ لیں کہ میری زندگی کا سب سے خراب ڈے تھا. کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ ہوا بس یہ تھا کہ سگنل پہ کھڑا ہوا تھا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, میں اپنے ہر انٹرویو میں اپنی سیکیورٹی کا اور ان وارڈنس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی تعریف کرتا ہوں. لیکن ریسنٹلی جو میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے کہ میں بڑا شاکڈ ہوا. انہوں نے مجھے جیسے ریڈ سگنل پہ میں رکا ہوں, یلو لائٹ چلی, یلو لائٹ آپ کو یعنی آپ اب کیولری گراؤنڈ سے آ رہے ہیں؟ جی, میں کیولری گراؤنڈ سے آ رہا ہوں اکیڈمی جانے کے لیے, ٹریننگ کے لیے. ٹھیک ہے. ایم ایم عالم روڈ پہ آپ رائٹ ہوئے؟ جی, ایم ایم عالم روڈ پہ میں رائٹ ہونے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ریڈ سگنل پہ میں کھڑا ہوں, یلو لائٹ آن ہوئی ہے, ایمبر ہوئی گئی. ٹھیک ہے, وہ آپ کو سگنل دیتی ہے شاید میرا خیال 3 کلاس میں یا 2 کلاس میں وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. یلو لائٹ پہ میں نے تھوڑی سی گاڑی آگے لی ہے, وارڈن نے مجھے روکا ہے. اچھا. میں رک گیا ہوں, آیا اسٹیٹ ہے, اس نے بڑے ہارڈ لفظوں میں میرے سے لائسنس مانگا ہے, اور میں اپنا لائسنس دے رہا ہوں, اور میں نے اسے بولا یار بھائی پیار سے بات کر لو, اگر پہچان ہی گئے ہو تو. اس نے پھر آگے سے کوئی ابیوزنگ 3-4 اس نے کی مجھے, اور اس نے کہا کہ تم کرکٹر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوا کہ اس نے آپ کو پہچان لیا؟ جی, جو آلریڈی وہ مجھے پہلے پہچان گیا تھا. اور اس نے جب ابیوزنگ شروع کی تو میں نے کہا یار میں ذرا گاڑی سائڈ پہ لگا لوں, جو آپ کے پیچھے آفیسر کھڑے میں ان سے بات کرتا ہوں. آپ لوگوں نے تو کبھی اس طرح کیا ہی نہیں ہے, یہ کیوں ابھی ہی میں سن رہا ہوں اپنے, ابھی میں آپ ٹی وی بھی فالو کر رہا ہوں کہ اب پبلک بھی آپ سے بڑی پریشان ہے کہ بلا مقصد آپ چلان کر رہے ہیں. یہ دن کا کتنا ٹائم ہوا؟ میرا خیال ہے آلموسٹ 12-15 ہوں گے. اچھا, دوپہر کا وقت, کیونکہ اسی وقت ہمارا پریکٹس کا ٹائم ہوتا ہے. صحیح. تو میں اترنے کے لیے آیا ہوں, میں نے جب تھوڑی سی گاڑی آگے کی, اس نے میرا کالر پکڑ کے باہر کھینچنے کی کوشش کی. ایسے بتایا اپنے گاڑی کی کھڑکی سے اندر سے, جی مجھے باہر کھینچنے کی کوشش کی, اور اپنے آفیسر کو بتایا کہ یہ بھاگ رہا ہے, جو کہ میں بھاگ بالکل بھی نہیں رہا تھا, میں مڈل میں کھڑا ہوا تھا اور سائڈ پہ میں اپنی گاڑی پارک کر رہا تھا. ٹھیک ہے. میں جیسے ہی اترا ہوں اس نے اسٹریٹ اوے میرے پہ اٹیک کر دیا. اب یہ گاڑی آپ لگا چکے ہیں, پارک کر چکے ہیں؟ ہاں جی, میں پارک کر کے باہر آیا ہوں. یہ آپ نے رائٹ ٹرن لے لیا اور سڑک پہ آپ نے لیفٹ گاڑی پارک کی. ہاں جی. اب آپ نیچے اتر گئے, یہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے؟ جی, اور یہ میرے ساتھ چل رہا ہے. اور میں جیسے ہی گاڑی سے نیچے اترا ہوں, اس کو پتا چل گیا کہ یہ میرے آفیسر کے سامنے جا کے میری کمپلین کرے گا, میری جاب خطرے میں جا سکتی ہے, جو کہ جانی چاہیے ایسے لوگوں کی, جو کہ ہم جیسے لوگوں کو پہچاننے کے باوجود ہمارے سے اتنے ہارڈ ورڈز یوز کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عام پبلک کو تو یہ ویسے ہی مار دیتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کا کہنا یہ ہے, اس کے ظاہر ہے کہ ابھی وہ ہم بات کریں گے, سی ٹی او سے بات کریں گے, کوشش کر رہے ہیں کیپٹن سہیل سے بھی بات کریں, ان کا ورژن بھی ظاہر آنا چاہیے. یہ تو خیر دوسری بات, چھوٹی سی بات بتائیں, جو سی ٹی آپ جن کا نام لے رہے ہیں نا, انہوں نے دیکھے بغیر, جہاں تک مجھے پتا چلا, انہوں نے دیکھے بغیر وہیں سے ہی 3-4 مقدمے میرے پہ ڈال دیے کہ انہوں نے نہ میرا ہی رائے سنی نہ اس کی. بات کریں گے, بالکل بات کریں گے, لیکن پہلے آپ بتائیے کہ اچھا پھر آپ نے, میں جیسے ہی نیچے اترا ہوں اس نے میرے پہ حملہ کیا ہے, اور میں دیکھتا رہ گیا ہوں. میں نے اس کو اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, نو ڈاؤٹ کہ پبلک وہاں پہ ایک دم سے اکٹھی ہو گئی, اور میں نے اس کو اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا پیچھے کیا. اور جیسے ہی اترے اتنی دیر میں وہ ان کے آفیسرز آئے ہیں, آفیسر سے پہلے وہ حملہ آور ہو گیا, ہو گیا ہوا ہے. آپ نیچے اترے ہیں اور وہ آپ پہ, یہ بات کچھ, میں جیسے ہی نیچے اگر تو آپ کا مختلف دیکھنا, اگر آپ کی مسلسل آپ کا ایک ہیٹڈ آرگومنٹ جاری ہے جی, اور آپ نیچے اترے اور وہ پھر آپ پہ حملہ آور ہو گیا. ہاں جی, پہلے جیسے میں نے گاڑی پارک کرنے کے لیے میں نے گاڑی سائڈ پہ لگا رہا ہوں, اس نے اسی ٹائم میری ونڈو نیچے تھی, اس نے اسی ٹائم کالر پکڑا, جو کہ لاسٹ فوٹیج میں آپ نے دیکھا ہوگا, میرا کالر پھٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے, میرا کالر کا بٹن ٹوٹ گیا. تو میں جیسے ہی نیچے اترا ہوں تو میں نے اسے کہا جی بھائی بولیں یار آپ کیوں بدتمیزی کر رہے ہیں. تو اس پہ, اور اس نے آپ پہ حملہ کر دیا. اس نے مجھے اسٹریٹ اوے میرے پہ حملہ کیا, اور اس نے سمجھ لیں کہ فزیکل میرے پہ حملہ کیا. اور جیسے ان کے جو آفیسر ہیں, جس نے مجھے ہاتھ دی, وہ اسی ٹائم آتے ہیں میرے پاس اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ عمر بھائی پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں, یہ تھوڑا سا پاگل ہے, ہم اسے سمجھاتے ہیں, آپ پلیز ہم کہیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, آپ پلیز ابھی اس بات کو ختم کر دیں. سٹنلی میرے خیال 2-3 منٹس میں میڈیا آیا, تو پولیس جیسے ہی آئی, میڈیا آیا, انہوں نے کہا کہ
ہم کہیں بیٹھ کے بات کر لیں. میں نے کہا نہیں, میں نے اپلیکیشن دینی ہے پولیس میں کہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اچھا, اب اس موقع پہ وہ آپ سے ٹریفک والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں عمر بھائی, یہ تھوڑا سا پاگل ہے, ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں, آپ پلیز. اتنی دیر میں پولیس آ گئی, میڈیا آ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم کہیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, آپ کی پلیز مہربانی پولیس اسٹیشن مت جائیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں تو انصاف لوں گا. اچھا, میرے ساتھ ہوئی ہے زیادتی. ایز اے پاکستانی میں پاکستان کو سرو کرتا ہوں, کسی ڈپارٹمنٹ کو نہیں سرو کرتا. میں نے کہا یہ مجھے انصاف چاہیے. اور شہری ویسے بھی آپ کا, بالکل ہر شہری کا آپ کا. ٹھیک ہے, بالکل. تو میں نے کہا مجھے یہ انصاف چاہیے. میں اپلیکیشن لے کے پولیس اسٹیشن جیسے ہی جاتا ہوں, پتا چلتا ہے ادھر سے پتا چلتا ہے جی آپ صلح کر لیں, ملک کی بڑی بدنامی ہے, آپ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, جب دوسری کنٹریز میں آپ کی نیوز جائے گی تو بیڈ ریپوٹیشن جائے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میرے بڑوں نے کہا, والد صاحب نے کہا, کامی بھائی نے کہا یار چل کوئی بات نہیں, ایز اے پاکستانی ہم نے پاکستان کو سیو کرنا ہے. ہم لوگ ہی جا کے دوسری ٹیموں کو بولتے ہیں کہ یار آگے کھیلو ہمارے ملک میں. پاکستان بڑا سیف ملک ہے, جو کہ ایک بڑا کہہ لیں کہ برا امپریشن پڑتا تھا دوسری کنٹریز پہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اور سڈنلی یہ میں بات پوری کرتا ہوں اپنی, اور 5 منٹ کے بعد میرے پہ پرچہ ہو جاتا ہے, اور میرے سے فون شون ہر چیز لے کے مجھے لاک اپ میں بند. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو عمر صاحب 1 منٹ کے لیے روکوں گا, اور سی ٹی او جو ہے چیف ٹریفک آفیسر کیپٹن سہیل ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. گفتگو آپ نے سنی عمر کی, فرمائیے گا جی سہیل صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے جواب میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ عمر صاحب کو کم از کم جھوٹ بولتے ہوئے یہ احساس کر لینا چاہیے کہ ہمارے قوم کے ہیرو ہیں. اس طرح بلنٹلی انہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کسی بھی ٹریفک کے آفیسر کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے, تو انہیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے اس لاہور شہر میں کم از کم 10,000 چلان ڈیلی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں نے نہیں بولا انہیں پاگل, آپ کے جو کولیگ ہیں انہوں نے ہی بولا تھا کہ یہ پاگل ہے. آپ پہلے پوری بات سنیں, آپ اس طرح کسی پہ الزام مت لگائیں. میں آپ کے لیے نہیں کھیلتا, میں پاکستانی ٹیم کے لیے کھیلتا ہوں, ملک کے لیے کھیلتا ہوں. آپ پلیز تھوڑے سے اپنے ورڈز پہ کنٹرول کریں پلیز. دیکھیں ٹھیک ہے جی عمر صاحب ذرا پلیز میں اپنی بات کر لوں. آپ نے جو بات کمپلیٹ کی ہے نا اس پہ پہلے آپ تھوڑا سا وزن ڈالیں پلیز. اس طرح بات کسی کو نہیں اس طرح بولنی چاہیے آپ کو. اگر میں آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں نا, ریٹرن رسپیکٹ ملنی چاہیے. جی عمر صاحب پلیز. میری پہلے جی سہیل صاحب, میری جی سر, اگر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں کہ ان کا گاڑی کا نمبر کائنڈلی 9966 ہماری ایکسائز کی ویب سائٹ میں جانتا ہوں, اس پہ ڈالیں, اس پہ ڈالیے ان کی گاڑی کا نمبر کائنڈلی. اور وہ ٹوکن کا مجھے پتا ہے, وہ ٹوکن کے معاملہ ہے, وہ اس وقت موضوع بحث نہیں. میری بات سن لیں نا, میری بات ہو رہی ہے بدتمیزی کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بدتمیزی, میری پوری بات سن لیں, میری پوری بات پہلے کمپلیٹ ہے آپ, تاکہ پوری لوگوں کو ہر چیز کا پتا ہونا چاہیے. انہوں نے 3 وائلیشنز کی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اشارہ کاٹا ہے. کسی مہذب قوم میں اشارے کاٹنے کی مثالیں ہیں. نمبر آپ کے پاس آپ کے سی سی ٹی وی ہوتا ہے وہاں پہ, میں نے یہ اپنے بیان میں لکھا ہے کہ سی سی ٹی وی دیکھیں, اس کے بعد میرے پہ یہ والے پرچے لاگو ہوتے ہیں. اسی چوک میں ہمارے اس ملک کے بہت نامور بیٹسمین جاوید میاں صاحب کا چلان ہوا ہے. انہوں نے بخوشی اپنا چلان کرایا, ان کا کوئی ایشو نہیں بنا. نمبر 2, انہوں نے وہاں پہ اشارہ کاٹا, ایک وارڈن نے روکا نہیں روکے, دوسرے نے روکا نہیں روکے, تیسرے نے جب روکا اتر دے, انہوں نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. اس کے بعد میرا نہیں خیال میں نے دھمکیاں شروع کر دی, وہ آپ کو غلط بتا رہے ہیں. جیسے ہی جو ایس پی صاحب تھے نا گلبرگ, انہوں نے جب اپنی سامنے بلایا ہے نا, عمر ویسے نہیں وہ جیسے بات کر رہے ہیں نا, ان کو تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے نا کہ وہ کسی پلیئر کے بارے میں اس طرح وہ بول رہے ہیں. لیکن جب آپ بات کر رہے تھے وہ خاموش تھے, ان کو ذرا بولنے دیکھیں. مجھے صرف سر میری اینکر آپ سے, سوری میں آپ کا نام نہیں پوچھ رہا, میری آپ سے ریکویسٹ ہے عمر صاحب سے, نہ تو میں کنفرنٹ کرنا چاہتا ہوں, نہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. درست ہے, آپ بتائیے. مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ سے بات کرنے کا. میڈیا سے کر رہا ہوں. جی ہاں جی, میں بھی میڈیا کے تھرو آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ سے بات کرنے کا. دیکھیں, اگر ہم ایک وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں قومی ہیرو ہیں, ہمارے ملک کا سرمایہ ہے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. قومی ملک سے جو مطلب ہیرو ہوتے ہیں ان کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. انہوں نے اشارہ کاٹنے کے بعد جو بھی ایکٹ کیا وہ ایک پولیس کے ساتھ ایکٹ ہے, لیکن بحیثیت شہری جب یہ ایکسائز کے ڈیٹے کے مطابق آپ دیکھیں, سہیل صاحب ادھر بات مت لے کے جائیں, وہ بات کی بات, لیکن وہ موضوع بحث نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی, کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس نہیں ہے جی, اہلکار ان پر حملہ آور ہو گیا. اچھا, پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جی ہمارے شہر میں نے آپ کو 10,000 چلان ہوتے ہیں. یہ حیرت انگیز بات ہے, یہ حیرت انگیز بات ہے. آپ نے یہ آرڈر پاس کیے ہیں کہ ہر بندہ 15 سے 20 چلان نہیں کرے گا روز کا, تو اس کی جاب خطرے میں جائے گی, جیسے آپ کی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی دیکھیں سراسر غلط بات ہے. اس کے بعد ہم جب ایک ٹریفک پولیس افسر ہیں, ہم نے اپنا جو بھی معاملہ تھا, ہم نے جو وہاں پہ اے ایس پی ہیں, اور اے ایس پی آپ کو پتا ہے اس محکمے میں, پولیس کے محکمے میں بہت ریسپیکٹیبل, بہت آنےسٹ آفیسر ہوتے ہیں. زاہد انور صاحب کی بات رکھا.
जी उनकी आप रेपुटेशन पता करें, उन्होंने इस मामले को इंडिपेंडेंटली सुना, उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अच्छा सुहेल साहब, वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। मैं आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आप हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक के बाद मजीद इस मसले पे बात करेंगे, लेकिन ये कमर्शियल ब्रेक का ज़ाहिर में लेना है, इसके बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। देखते रहिए दुनिया न्यूज़। जी वेलकम बैक। जी उमर, आप फरमा रहे थे कुछ, आप हमारे पास चूंकि वक्त की कमी है लिहाजा कंक्लूजन बता दीजिए, आपकी शिकायत क्या है? मेरी शिकायत ये है कि मेरा ख्याल ऑन टीवी उस वार्डन ने बोला है कि जी उमर ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया, और आपके ही एंकर ने मीडिया को कोई एक अकाउंट था, मैं देख रहा था, और उसने बोला कि आपकी ये शर्ट का बटन, और उसने ऑन टीवी बोला कि ये पहले से टूटा हुआ है। उमर ने मेरे पे हाथ नहीं उठाया। आपका कहना यह है कि यानी आपकी तरफ से कोई ज्यादती नहीं हुई और आप थाने गए, और थाने पर क्या हुआ? बिल्कुल, मैं थाने में गया, मैंने एप्लीकेशन अपनी तरफ से देने की कोशिश की है, लेकिन मेरी एप्लीकेशन नहीं मानी गई, और मुझे हवालात में बंद करके हर 2 घंटे के बाद मेरा बयान लिया जा रहा है, और बाकायदा ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आपका कोई एक भी बयान गलत हुआ आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। तो मैं ये परेशान हूं कि एक दफा बयान दे दिया, 2 दफा दे दिया, 3 दफा दे दिया, 4 बयान ले रहे हैं, और जबरदस्ती मुझे बोल रहे हैं कि साइन करो। मैंने बोला यार मैं साइन तो नहीं इस तरह कर सकता, जो मेरा बयान है वो लिख दो, मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन वो आगे से दूसरा। बासित अली साहब साबिक क्रिकेटर हैं, बासित अली साहब ट्रेनर भी हैं, हमारे साथ हैं, वो उनके कुछ कहना चाहते हैं इस मामले में। जी बासित साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है बासित साहब? मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन सुहेल साहब। जी सुहेल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी लास्ट वर्ड प्लीज बताइएगा, आप क्या जवाब देंगे? इल्जामात ही है जाहिर है, अभी तक तो हम इन्वेस्टिगेशन नहीं, आप बताइए क्या 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 कहेंगे आप? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ एक लाइनर कहूंगा, कानून सबके लिए बराबर है। मजहब कौमों में हमारा इज्जत, हमारा मकाम तब बढ़ेगा जब हम तमाम के लिए कानून एक जैसा रखें। ये ना सिर्फ हमारी इकदार है, बल्कि हमारे मजहब में भी ये बताया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बताया था कि तमाम के लिए रूल एक है, दुरुस्त है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए रूल एक है। और अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं एक गलती दूसरी गलती का जवाब कभी नहीं होती। एक एमपीए हुआ करते हैं नईमुल्लाह गुल साहब, 4 अक्टूबर 2013 को आरपीओ ऑफिस फैसलाबाद के सामने 3 वार्डन्स की उन्होंने वर्दियां फाड़ी। अब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, देखिए कानून अभी आपने कहा ना सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये जो एमपीए नईमुल्लाह साहब हैं, ये इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ठीक किया या इन्होंने जो किया वो। एक सेकेंड जी, मैं सीटीओ लाहौर हूँ, काइंडली आप मुझसे लाहौर के मामला पे बात करें, किसी दूसरे के मामला पे चलें, लेट्स नॉट गो देयर। ओके फाइन, ना वो मेरी जुरिसडिक्शन है। ठीक है, ठीक है, चलिए आप बताइएगा उमर साहब के हवाले में, आप लास्ट वर्ड कुछ आप कहना चाहें? मैंने आपको बता दिया, आप ये कहना चाहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, इसके अलावा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हारून रशीद साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुन ली, हाउ डू यू व्यू दिस? देखिए, एक तो हमारे मिजाजों में हिजान बहुत है, दूसरा हम कानून की पासदारी का कोई तसव्वुर ही नहीं रखते, ईगोइस्ट बहुत है, इंडिविजुअलिस्ट बहुत है। मुझे खुर्तूम का तजुर्बा है, जब वहाँ हो जाता है हादसा तो दोनों आदमी उतरते हैं और दोनों कहते हैं अल्लाह करीम, और इसके बाद वो गुफ्तगू शुरू करते हैं। इतनी जज्बातियत के साथ नहीं मसले हल हो सकते। हुक्मरान तबका कानून की पासदारी नहीं करता, उससे एक मिजाज बन गया, जैसे आपने पॉइंट आउट किया। हम सब कानून का एहतराम नहीं करते। ये जो बच्चे हैं, ये हमारा नाम है, ये हमारा इफ्तिखार है, ये हमारी पहचान है दुनिया में। थोड़ी सी नरमी के साथ इनसे बात कर लीजिए। फर्ज कीजिए इनसे गलती हो गई थी, उमर अकमल से फर्ज कीजिए गलती हो गई थी, 100% पुलिस का मौका मान भी लिया जाए तो कॉलर पकड़ना और इस तरह बयान लेना और उसमें डालना, आपने की बिल्कुल दुरुस्त, आपने सही बात है। वक्त हुआ जी प्रोग्राम का खत्म। जाने से पहले 2 बातें, एक तो एफआईए का जो हेडक्वार्टर है लाहौर में टेंपल रोड पे, दोस्त वहां पे खौफ से लरज रहे हैं। वजीर दाखिला से दरखास्त है कम से कम उनकी सिक्योरिटी को बंदोबस्त कर लें। उनका ये कहना है कि हमारे दफ्तर के सामने सिक्योरिटी मौजूद नहीं है, ना ही बैकअप है। और ख्वाजा सलमान रफीक जो कि वजीर सेहत है पंजाब के, उन्होंने कल का प्रोग्राम देकर हमसे वादा किया है कि तेजाब फेंकने वाले टाउनशिप पे जो कल जो फेंका गया उसको मुलजिम को कैफरे के तक पहुंचाया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।